أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارا عقیدہ کلاس نمبر 36 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے آرام کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، تاکہ ہم اپنی آرام گاہوں میں علم کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ سب سے بڑا احسان آپ کو یاد ہوگا جو ہر کلاس میں آپ کو میں یاد دلاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں یہاں علم کی مجالس میں بٹھا رکھا ہے. ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا عقیدہ، اور لاسٹ کچھ کلاسوں میں ہم نے ارکان اسلام کو جانا، سیکھا، پڑھا، اور ان 5 ارکان اسلام کو جو گواہی دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ لاسٹ ہم نے کلاس میں پڑھ کر آئے تھے مختصر، لیکن ابھی اس کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چل رہا تھا. جو لاسٹ کلاس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں پڑھی تھیں، اور اس میں ایک نفی اور اثبات ڈاکٹر نبیل سے ہم نے سیکھا تھا، پڑھا بھی، سیکھا بھی، جانا بھی ان شرطوں کو. اور الحمدللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا بھی ہوگا کہ جو ارکان اسلام جو 5 ہے، اس میں سے ہم نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں جانا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا. اور یہ چیزیں ہمیں بچپن سے پڑھانی چاہیے، ہمیں یہ چیزوں کو اپنے علم میں، اپنے دماغ میں محفوظ کرنا چاہیے. لیکن اب ہم اسے پڑھ رہے ہیں، اور جو ارکان اسلام کے 4 حصے ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے جانیں گے. کہ ہم نے پہلے لا الہ الا اللہ کے بارے میں جان لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان لیا، جو 7 شرطیں ہم نے پڑھی بھی، سیکھی بھی اور جانا بھی. اور انسان ان 7 شرطوں کو نہ جانے کی وجہ سے اکثر شرک کر بیٹھتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم لا علمی میں ایسے شرکیہ کام کر بیٹھتے ہیں، اعمال کر بیٹھتے ہیں، جس سے ہمارے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو جو شرک کی 2 اقسام ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں جانیں گے، شرک اصغر، شرک اکبر، چھوٹا شرک، بڑا شرک. پہلے بھی ہم ہلکا پھلکا اس کے بارے میں جانا تھا، لیکن انشاءاللہ کبھی جب ہمارا ٹاپک آئے گا اس عقیدے میں تو ہم انشاءاللہ اس کو بعد میں جانیں گے کہ چھوٹا شرک کیا ہے، بڑا شرک کیا ہے، چھوٹے شرک کی کتنی اقسام ہے. کہ لوگ اکثر اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں نا، کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ بڑا ڈرائیور ایکسپرٹ تھا جس کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی، یعنی جو پائلٹ تھا وہ بڑا ایکسپیرینس تھا جس کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی. تو یہ جو الفاظ ہے وہ شرک کے الفاظ ہے. جان کس نے بچائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ڈرائیور نے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو سکھایا، صلاحیت دی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا پرفیکٹ ڈرائیور تھا، بڑا پرفیکٹ پائلٹ تھا جس نے یہ جان بچائی. نہیں، جان بچائی اللہ نے. یعنی ہم ایسے کئی سارے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں جو شرک کے الفاظ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی صرف زبان سے کہتے ہیں، لیکن ان کے حرکات، ان کے اعمال، ان کے چال چلن اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک اور اللہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت تو کرنی ہے، ان کے دماغ میں ہے، ان کے دل میں ہے، لیکن غیر اللہ کو نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ان کے تہوار میں جاتے ہیں، ان کے فیسٹیولز میں جاتے ہیں، مٹھائی، لڈو، لینا دینا، یہ تمام چیزیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ایک اور الہ ہے. اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں صاف پتہ چلتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، گواہی بھی دیتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، پھر بھی وہ جہنم میں جائیں گے.
یہ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ایک اور اللہ کا پارٹنر بنا دیا۔ بھائی میرے بہن بچوں، یہ جو زندگی ہے وہ صرف چند سالوں کی زندگی ہے۔ ہم اپنے خاندان میں سے خود ہم چیک کریں، ہمارے کئی ایسے رشتہ دار ہیں جو 100 سال یا 120 کراس نہیں کر پائے۔ یعنی کچھ تو ایسے ہیں جن کی عمر 40 50 60 بھی نہیں ہوئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ یعنی وہ جو 40 سال کی زندگی تھی، 50 سال کی زندگی تھی، 60 سال کی زندگی تھی، ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف ہی حاصل نہیں کیا۔ یعنی جو زندگی ملی تھی ان لوگوں نے پہچانا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، علم ہی نہیں سیکھا، اور اسی میں مر گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ جانے کہ اس کا رب کون ہے، اس کی طاقتیں کیا ہیں وہ جانے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کیا اس کے پاس طاقت ہے، کیا اس کو اولاد ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو جاننا ہے، اور وہ جانے گا نہیں، لا علمی میں مر جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائے گا۔ اور یہ جو ہمارا الفاظ ہے نا، ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ الفاظ بار بار کیوں کہتا ہے قرآن مجید میں کہ تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ شروع سے لے کر آخری تک ہے، جب کچھ نہ تھا وہاں اللہ تھا، اور جہاں کچھ نہ ہوگا وہاں پر اللہ ہوگا۔ یعنی ہم اردو میں جو الفاظ کہتے ہیں سنتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ، اگر یہاں پر غور کریں اس کا مطلب ہم سمجھے، اور اگر ہم نہیں سمجھتے تو پھر یا تو ہمارا اس پر یقین نہیں یا تو پھر ہمارا بھروسہ نہیں۔ یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ باقی رہنے والی شے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ نہ تھا اس سے پہلے بھی تھا، اور جو کچھ نہ ہوگا وہاں اللہ موجود رہے گا، تو یعنی اس کا مطلب جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ سے سالوں کی نہیں ہے، 60 سال 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ اور ہم بس یہ جو زندگی ہے ہماری 40 50 60 سال کی زندگی، ہم لا علم میں گزار دیتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کا جو مطلب ہے اسے ہم سمجھتے نہیں۔ یعنی دنیا کے چند مال چند نعمتوں میں بس ہم اسے میں خوش ہیں، لیکن ہم یہ چیز بھول گئے کہ جو جنت ہے اس میں موت ہی نہیں۔ یعنی آپ تمام بھائی بہن بچے سب جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو لایا جائے گا، اور فرشتہ کہے گا کہ اے جہنمیوں اور اے جنتیوں اسے دیکھ لو، یہ موت ہے، آج موت کو بھی موت آ گئی، یعنی اب تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہو۔ وہ آپ اب الفاظ سنتے ہیں نا، امر، اسی لیے امر جو ہے ہندی میں الفاظ ہوتا ہے یعنی ہمیشہ جیوت رہنے والا، یعنی کبھی مرنے والا نہیں۔ تو یہاں پر فرشتے نے کہہ دیا کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہنے والے ہو، نعمت استعمال کرو جنت والے، اور جہنم والے تم لوگ ہمیشہ اس میں تڑپتے رہو۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب کہ ہمیں اس میلی کچلی زندگی میں کیا ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو یاد رکھیں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اب دنیا کی زندگی میں ہم بچپن سے اسکول پڑھتے ہیں، پھر کالج پڑھتے ہیں، دوست بناتے ہیں، ہماری زندگی میں بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، رشتہ دار ہے، نانا نانی دادا دادی، ان کی جو زندگی ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ یعنی ہمارے دوست بھی ختم ہونے والے، رشتہ دار بھی ختم ہونے والے، ماں باپ بھی ختم ہونے والے، اور جو ہمارے بوڑھے رشتہ دار ہیں وہ بھی ختم ہونے والے ہیں، لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو ہمیں یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ہمارا گول کیا ہے، ہم فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں یا پھر آخرت میں۔ دنیا میں ہمیں زمین چاہیے، اس کے پیچھے تمام محنتیں لگانی ہے، یا پھر جنت میں ہمیں زمین چاہیے۔ دنیا میں ہمیں گھر چاہیے یا جنت میں محل، دنیا میں ہمیں نوکر چاہیے جو ہماری خدمت کرے، یا وہاں ہمیں نوکر ملے جو موتیوں جیسے ہوں۔ دنیا میں ہمیں محفلوں میں جانا ہو، یا پھر ہمیں سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں وہاں کی مجلس میں جانا ہے۔ دنیا میں ہمیں دعوتیں کھانی ہے، یا وہاں ہمارے محلوں میں دعوت ہو۔ دنیا میں آرام کرنا ہے وہاں یا جنت میں ہمیں آرام کرنا ہے۔ دنیا کے گندے بازاروں میں گھومنا ہے، یا وہاں کے بازاروں میں جہاں ہر چیز فری ہے۔ یہاں کی نعمتیں کھانا ہے جو محنت کرنے سے ملتی ہے، یا وہاں کے ہمیں پھل جو صرف اشارے سے ہمیں نیچے آ جائیں گے۔ ہمیں یہاں پر سونا چاندی کے لیے محنت کرنا ہے، یا وہاں ہمیں سونا ریشم پہنایا جائے گا جس کی روشنی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یہاں ہم بنا دیکھے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اور وہاں ہمیں ہر جمعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔
اب ہمیں گول سیٹ کرنا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے 60 70 80 100 یا 200 لے لے، ہم یہاں اپنے گھر کی فکر کریں، بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچیں، کار کے بارے میں سوچیں، گولڈ کے بارے میں سوچیں، دعوتوں کے بارے میں سوچیں، یا وہاں کی تمام چیزوں کو ہم قربان کر دیں۔ یعنی اگر ہم نے ٹارگٹ سیٹ ہی نہیں کیا کہ ہمیں جنت میں کیا ملے گا، جنت کی نعمتوں کو کیسے حاصل کریں گے، جنت کی تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر محنت کرنا ہے، تو ہمیں ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، ہمیں دنیا چاہیے یا آخرت۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں ابھی کے ابھی مر جائے، سوسائڈ کر لے، یہ چیزیں نہیں۔ ہمیں یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیا کام کرنے ہیں جو ہمیں جنت میں زمین، محل، نوکر، مجلس، دعوتیں، بازار، وہاں سونا، آرام، پھلے، فروٹس، یہ تمام چیزیں ملنی ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے ہمیں اسی دنیا میں محنت کرنی ہے، اور ہمیں دنیا میں ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ہم کیسا عمل کریں کہ جو ہمیں جنت میں یہ تمام چیزیں ملیں۔ دنیا اصل ہمارا ایگزام ہے، یعنی جب ہم بالغ ہوتے ہیں 10 9 یا پھر 12 یا پھر 15، جب بھی ہم بالغ ہوتے ہیں تو جب سے ہمارا گول سیٹ یا تو ہونا چاہیے، ماں باپ کو کرنا چاہیے، بچوں، یا پھر ہم، کہ ہمارا جو فیوچر پلان ہے وہ فیوچر پلان، پالیسی، بڑی بلڈنگ، اپارٹمنٹ، مال کمانا، لوگوں کو دکھانا، یہ نہیں، جنت میں ہمیں کیا حاصل کرنا ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب لے گا، عمل ہے، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ یعنی بس چند ہی لوگ، بھائی بہن، اس پہ محنت کرتے ہیں، باقی کی دنیا آپ کے سامنے ہے۔ اب ہمیں ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں، یہ دنیا کی زندگی میں کاموں میں بزی رہیں، جس میں ماں باپ ہے، رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، پڑھائی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، یا پھر ہم جنت کی فکر کریں۔ یعنی یہ کام بڑا مشکل ہے کہ ہمیں سوچنا، اور شیطان نے تو ہمارے لیے ٹارگٹ سیٹ کر کے رکھا ہے کہ میں تو اسے چھوڑوں گا نہیں، کہ آج یعنی عبادت ہے وہ بعد میں کر لے، قرآن کی تلاوت ہے وہ بعد میں کر لے، تہجد ہے وہ بعد میں کر لے، لیکن جو ہم ٹارگٹ ہے نا وہ سیٹ ہی نہیں کر پاتے۔ ابھی کچھ دنوں میں رمضان آنے والا ہے، تقریباً 65 67 66 دن شاید ایسا کچھ ہوں گے۔ اب شیطان کی ٹارگٹ تو اس کا تو فکس ہے، لیکن ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم کتنی عبادت کریں۔ جتنی عبادت ہم قرآن کی رمضان میں کرتے تھے، کیا ہم عام دنوں میں کرتے ہیں؟ جتنے تراویح، نفل نماز ہم رمضان میں کرتے ہیں، کیا عام دنوں میں کرتے ہیں؟ ہمیں یہ ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، اور یہ ٹارگٹ میں ہم یہ کرنا ہے کہ ہم کتنی اللہ کی عبادت کریں۔ ہمیں ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے بچوں کے ساتھ یا اپنا اکیلے میں، کہ ہم اب کیا کریں۔ آپ اپنی زندگی میں جھانکیں کہ میں نے کتنی زندگی گزار دی، کیا اس زندگی میں نے ایسے اعمال کیے جو مجھے جنت میں لے جانے والے ہیں؟ یعنی جو نمازیں ہیں، جو اذکار ہے، جو ذکر ہے، جو قرآن کی تلاوت ہے، کیا یہ میری ایک بھی نیکی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے؟ تو ہمیں ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسی بزی رکھوں کہ دین کے کاموں میں، دین سیکھوں، سکھاؤں، عمل کروں، نیکی کی دعوت دوں۔ یہ نہیں کہ شیطان کے ٹارگٹ میں پھنس گئے اور دنیا کی خواہشوں میں ڈوبتے رہے، ڈبکیاں لگاتے رہے، اپنی منمانی زندگی گزارتے رہے، نہ برائی دیکھی، نہ سمجھی، نہ جانی، اور ٹارگٹ ہی نہیں سیٹ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جنت کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں خواہش ہی نہیں کی، اس کے بارے میں ہم نے فکر ہی نہیں کیا، سوچا ہی نہیں کہ وہ جنت کی چیزوں کو کیسے حاصل کریں۔ یہ ٹارگٹ آسان نہیں ہے سیٹ کرنا، کیونکہ شیطان نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے میں اسے بہکاؤں، کس طرح سے میں اسے پھسلاؤں، کس طرح سے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ لیکن ایک بار جب ہم نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا تو سمجھے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا دل کھول دے، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے دعائیں کرے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ ورنہ ایسا نہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں کو پیاسے کے پاس جانا چاہیے یا پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہیے۔ تو یہ جو مثال ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں جو چاہیے یہاں دنیا میں موجود ہے، بس ہمیں ایک ٹارگٹ بنانا ہے، پلان بنانا ہے کہ ہم جنت کی چیزوں کو کیسے حاصل کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، لاسٹ کلاس کے جو کوئز ہے اس کو حل کرتے ہیں، جو کلاس نمبر 35 تھی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ کہ سب سے پہلا ہمارا سوال تھا کہ منافق کون ہوتا ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن اندر سے اس کا ایمان کھوکھلا ہوتا ہے،
جو کہتا ہے لیکن اس پر ایمان نہیں، یعنی گواہی دیتا ہے اوپر سے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ معبود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اس پر اس کا ایمان ہی نہیں، بس اندر سے منافق ہے اور اوپر سے مسلمان ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرے، یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ جانی ہو یا مالی ہو یا اس کا مال کھانا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، تو بس اس کی یہی فکر ہے کہ میں مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچاؤں۔ سوال نمبر دوسرا، لات، عزا، منات کون تھے؟ امید ہے کہ یہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے اس کے بارے میں تفصیل سے جانا کہ لات، عزا، منات یہ بڑے 3 بت تھے جو مشرکوں کی جہالت میں تھے، اور اس کو توڑنے کا واقعہ بھی انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا۔ انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو پھر کبھی اور بھی اس کو دہرائیں گے تاکہ ہمارے دل اور دماغ میں یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ سوال نمبر تیسرا، کافر کیسے ان بتوں سے برکت حاصل کرتے، یعنی کیسے ان بتوں سے برکت کی امید رکھتے، ان کے پاس کیا طاقت تھی؟ تو جو کافر تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس وہ طاقت ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہے، یعنی یہ ہماری دعائیں، ہماری گزارش جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی پھیرتا نہیں ہے، یعنی ان کے پاس وہ طاقت ہے، برکت ہے جو انسان کو مالا مال کر دے، مصیبت سے بچائے، اولاد دے دے، تکلیف سے، پریشانی سے دور کر دے۔ مشرکین کافر یہی سمجھتے تھے کہ بتوں کے پاس یہ طاقت ہے جو اللہ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی تھوڑی عطا کر دی ہے، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ اور آج بھی کوئی شے ہوا میں اڑتی ہے، چاہے وہ ہاتھی ہو یا گدھا ہو، گھوڑا ہو یا خود انسان بھی ہوا میں اڑتا ہو، تو اللہ کی قسم نہ وہ رب ہے، نہ اللہ کا ولی ہے، نہ اللہ کا نبی ہے۔ یہ ہم اس عقیدے کی کلاس میں سیکھ کر آئے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی شخص ہوا میں بھی اڑتا ہے، ہوا میں سے کوئی چیز نکالتا ہے، تو ہم اس کو نہ اللہ کا ولی سمجھیں گے، نہ اسے اللہ کا نبی سمجھیں گے، نہ کوئی اس کی طاقت ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خود کا ہے، اللہ نے کسی کو چیزیں شیئر ہی نہیں کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 لیتے ہیں کہ آج بھی لوگ ایسے برکت کی امید رکھتے ہیں جیسے لات، عزا، منات کے ساتھ رکھتے تھے۔ بھائی بہن، یہی تو شرک ہے، یعنی ایسا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے۔ یعنی آج بھی لوگ برکت کی امید سے لوگوں ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں سے اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے برکت ملتی ہے، یہاں سے برکت ملتی ہے، یہاں سے اولاد ملتی ہے، یہاں سے تمام پریشانی دور ہوتی ہے، یہاں سے ہمیں مال ملتا ہے، اور اسی برکت کی وجہ سے لوگ اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، حتیٰ کہ دین اسلام سے خارج بھی ہوتے ہیں۔ پچھلے کلاس میں ہم نے دیکھا بھی، جانا بھی، سنا بھی، اور آپ کو میں نے ویڈیو پلے بھی کر دیا کس طرح سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو، جو ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا ہے، بالوں کو چوم رہے تھے، یعنی اس کو پانی میں ڈبا کر اسے حلق میں ڈال رہے تھے۔ تو جیسے یہ مشرک کرتے تھے، یہ آج بھی ایسے ہی کر رہے ہیں، یعنی جو پہلے کے لوگ کرتے تھے وہ آج بھی ایسے ہی تماشا کر رہے ہیں، یعنی ان چیزوں سے برکت حاصل کر رہے ہیں جس کے بارے میں نہ اللہ نے کہا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، لیکن لوگ پھر بھی اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس سے برکت ملے۔ سوال نمبر 5 کو کس نے توڑا؟ خالد بن ولید نے۔ اور منات کو کس نے توڑا؟ ابو سفیان یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور لات کو کس نے توڑا؟ مغیرہ بن شعبہ یا ابو سفیان صغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور توڑا نہیں، نست و نابود کر دیا، اینٹ سے اینٹ بچا دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک چٹان کو، پتھر کو بالکل یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سوال نمبر 6، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ دل کی گہرائی سے پورے عزم کے ساتھ اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور تمام جن اور انسان کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کرنا اور آپ کے احکام پر عمل پیرا کرنا، اور جس چیز سے آپ نے منع کر دیا اس چیز سے پیچھے ہٹ جانا، آپ کی سنت کی اتباع کرنا، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی۔ سوال نمبر 7، سورہ احزاب کی کس آیات میں لکھا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنایا، گواہی دینے والا بنایا، خوشخبری دینے والا سنایا؟ یعنی جس طرح سے بھی یہ میں نے آپ کو ترجمہ لکھ کے بتایا تھا کہ یہ کون سی آیات میں ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 میں ہے۔ اور اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، واللہ آپ لوگ بڑی محنت کرتے ہو، ایک ایک الفاظ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لکھتے ہو۔ آپ کا یہ جو وقت ہے ایک ایک الفاظ اے بھی لکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ الف با لکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے۔ انشاءاللہ ہم اس جنگ
احزاب، یہ جو جنگ احزاب ہے، اس کو سیرت میں جانیں گے، بڑے زبردست واقعہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے اس میں عبرت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سیرت میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرا، تاکہ میرے دل میں محسوس ہو رہا ہے کہ جنگ جو احزاب ہے اس میں بڑا تفصیل میں اس آیتوں میں، سورت میں لکھا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کبھی سیرت میں اس کو جانیں گے، لیکن یہاں پر ہمارا وقت نہیں ہے، آج ہم آگے بڑھیں گے۔ اب سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے دین اسلام کے 5 رکن پڑھے ہیں، کہ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں آپ سب کو یاد بھی ہوگی اور سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور آج ہم جو 5 پلرز آف اسلام ہیں، جو 5 اسلام کی بنیاد ہے، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں جانیں گے۔ ہم نماز کے بارے میں بھی جان کر آئے تھے کہ نماز قائم کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 مرتبہ سے زیادہ فرمایا، اور اس بات پر بہت ساری ہم نے باتیں کی کہ نماز فرض ہے، نماز چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن ان کو انشاءاللہ کبھی اور موقع ملتا ہے تو تفصیل میں پھر سے ہم یاد کریں گے آگے جا کے کلاسوں میں۔ لیکن نماز کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو فرضیت ہے، یعنی ارکان اسلام میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یعنی اکثر لوگ فرائض میں فرق کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ارکان اسلام میں، یعنی پچھلے بار ہم پڑھ کر آئے تھے زکوٰۃ کے بارے میں، جہاں نماز فرض ہے وہاں زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ یعنی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا ہے، نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے، پھر بھی ہم زکوٰۃ کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، بہت فکر کرتے ہیں۔ نوٹس بنا رہا تھا تو میرے دماغ میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آ رہا تھا، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، ہمارا دل اور دماغ کھل جائے گا کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اور ہو سکتا ہے اس واقعے سے ان لوگوں کا بھی دماغ، دل، سینہ کھل جائے جیسے ابوبکر اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا سینہ کھل گیا تھا۔ یہ تمام چیزیں سیرت کی ہے، لیکن یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی ہم پر فرض ہے۔ تو یہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان صحابہ پر بہت بھاری تھا، جیسے کہ ایک بہت بڑی چیز ہم سے دور چلی گئی۔ صحابہ پر ایک ایسا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا جو وہ برداشت نہیں کر سک رہے تھے، وہ اس خبر سے سنبھل ہی نہیں پا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ نہیں رہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش ابھی گھر میں ہی تھے، فتنے شروع ہو گئے۔ کسی نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، کہ کہتا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے وحی دے دی کہ میں آج سے اللہ کا نبی ہوں۔ کچھ لوگ دین سے مرتد ہو گئے، مرتد ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دین ہی چھوڑ دیا۔ اب ایک اور فتنہ کھل گیا کہ ارجنٹ ایک خلیفے کی جو مجلس ہے وہ بیٹھ گئی کہ مجلس ابھی ہم رسول اللہ کے بعد کون خلیفہ بنے گا، کون سردار بنے گا، کون دین اسلام کو آگے لے جائے گا۔ کچھ لوگ انصار میں سے جمع ہوئے، وہ کہنے لگے کہ ہم آج سے ہم خلیفہ ہیں۔ یعنی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابھی لاش گھر میں ہی ہے، تمام فتنے ابھر کر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک خلیفہ منتخب کرتے، چھوڑ کر جاتے جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی امت پر چھوڑ دیا۔ پتہ تھا کہ میری امت ایک اچھا خلیفہ چن لے گی میرے بعد۔ یہاں صحابہ اکرام خود پریشان ہیں، اوپر سے روم امپائر سر پر ہے۔ اب جلدی سے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی لاش کی موجودگی میں ایک کمیٹی بٹھاتے ہیں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنتے ہیں۔ جیسے ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، یعنی تمام فتنوں نے منہ کھول دیا تھا کہ پہلے سب سے لوگ کچھ مرتد ہو گئے، کچھ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ کچھ کہنے لگے کہ میں خلیفہ ہوں، کچھ کہنے لگے کہ ہم خود نبی ہیں، ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ تو اب یہ تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے ایک خلیفہ کو آنا ضروری تھا۔ تو پھر صحابہ اکرام نے خلیفہ کس کو بنایا؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب جیسے ہی ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا، جو فتنہ تھا وہ بیٹھ گیا۔ رسول اللہ کے بعد جو اب خلیفہ تھے وہ ابوبکر ہیں، اور جو فتنہ تھا وہ بیٹھ گیا کہ اب خلیفہ کی بحث یا خلیفہ کے لیے بیعت نہیں ہوگی۔ اب یہ جیسا ہی فتنہ ختم ہوا، دوسرا فتنہ تو سر پر ہی تھا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ تو پھر ان کے پاس صحابہ اکرام کو بھیجا گیا، ان کو بتایا گیا کہ دین میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، یعنی رسول جب چلے گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین ختم ہو گیا۔ کسی طرح سے ان کو سمجھایا گیا اور الحمدللہ پھر وہ دین اسلام میں واپس آ گیا۔ اب یہ کسی طرح سے فتنہ بیٹھ گیا، لیکن سر پر ایک اور فتنہ تھا زکوٰۃ کے منکر کا۔
ایسا نہیں، یہ بہت بڑی تعداد میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو کہتے تھے کہ ہمارا مال ہے، ہماری کھیتی ہے، محنت ہم کرتے ہیں اور مال تم لوگوں کو کیوں دیں؟ یعنی یہ کہنے والے کوئی الگ مذہب کے، الگ دین کے یا پھر کوئی الگ مسلک کے لوگ نہیں تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ یہ لوگ آتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یا ابو بکر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، زکوٰۃ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، اگر تم لوگ زکوٰۃ نہیں دو گے تو پھر میں تم سے جنگ کروں گا۔ یعنی ان لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رویہ دیکھا اور غصے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر تمام صحابہ جمع ہوتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بحث کرنے لگتے ہیں کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ ان سے جنگ کریں گے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے گواہی دی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کا خون، ان کا مال مسلمان نہیں بہا سکتے، یعنی ان کو وہ حفاظت میں ہے۔ تو آپ نے یہ کیسا کہہ دیا کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں گے؟ اور یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور آپ بھائی بہن یہ بات غور سے سنیں کہ ہم جس بات پر، جس چیز پر بحث کر رہے ہیں، جس ٹاپک پر چل رہے ہیں زکوٰۃ کی، وہ اسی پر ہے۔ ایسا نہ سمجھے کہ ہم سیرت میں گھوم رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں۔ ہمارا جو ٹاپک ہے زکوٰۃ کا، ہم اسی پر چل رہے ہیں، بس یہ واقعہ آپ کو سمجھا رہے ہیں تاکہ آپ کا اور ہمارا دل کھلے، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ کھلا تھا۔ اب اس پر صحابہ کرام کی بحث ہوتی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ ایک طرف ہوتے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک طرف اکیلے کھڑے ہوتے ہیں۔ ٹاپک پر بحث چل رہی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اور صحابہ کی کہ آپ کیسے ان سے جنگ کریں گے؟ یعنی آپ خلیفہ ہے، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ آپ ان سے جنگ کریں گے؟ مسلمان بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور حج کو بھی مانتے ہیں، بس زکوٰۃ کا تو انکار کرتے ہیں۔ تو یا ابو بکر، آپ ایسے کیسے ان سے کہتے ہو کہ آپ ان سے جنگ کرو گے؟ اس میں ابھی محضیں چل رہی تھی کہ آپ کیسے ان کے ساتھ جنگ کرو گے، یہ تو مسلمان ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ باتیں چل رہی تھی، صحابہ کرام اور دوسرے تمام ساتھی، اور حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ یا ابو بکر، مسلمانوں کی حالت تو بہت خراب ہے، یعنی ہم بڑے کمزور ہیں، اگر رومن امپائر ہم پر حملہ کر دیں، یعنی ہماری جو پاس جو طاقت ہے ان کو روکنے کی، وہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، پہلے سے وہ دروازہ کھلا ہے، ہم نے جنگ ان کے ساتھ چھیڑ دی، منافق ہمارے اندر ہے، مسلمان بہت بڑے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ایک ہمارا بہت بڑا لشکر ہم سے بہت دور ہے، اور ہم کیسے مسلمانوں کو کافر سمجھ کے لڑے؟ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا عمر، جب تم جہالت میں تھے تو بہت بہت بڑے بہادر، بڑے جابر تھے، اب جیسے ہی تم نے اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہو گئے تو اتنے نرم ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ، تم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، یعنی صرف بحث ہو رہی ہے کہ یہاں پر ان کو زکوٰۃ، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، انہیں چھوڑ دو۔ مان ہے، گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، محمد رسول اللہ کی، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج کے لیے بھی وہ جاتے آتے ہیں، لیکن آپ کیسے ان کے ساتھ جنگ کرو گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم، رسول اللہ کے وقت اگر وہ کوئی بکری دیتے تھے اور اس کے ساتھ رسی دیتے تھے، اور آج بھی وہ بکری دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ رسی نہیں دیتے، تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یعنی رسول اللہ کے وقت اگر وہ رسی دے رہے تھے، آج رسی نہیں دے رہے زکوٰۃ میں، تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اگر مجھے اکیلے ان کے خلاف لڑنا ہو تو میں اکیلے لڑ پڑوں گا۔ سارے پریشان ہو گئے کہ کیوں عمر اور صحابہ کرام کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی سختی، یعنی نرم دل تھے، اور جیسے ہی خلیفہ بن گئے اتنی سختی صرف زکوٰۃ کے لیے؟ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ قرآن میں ہم سنتے آ رہے ہیں اور قرآن کو کیوں سمجھتے نہیں ہو؟ جیسے نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کا حق ہے، جو کوئی بھی نماز میں، زکوٰۃ میں فرق کرے گا، میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ یہ قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور یہ قانون میں اپنی وجہ سے اوپر نیچے توڑ مروڑ نہیں کر سکتا ہوں۔ قانون، شریعت سازی کا حق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال میں کیوں زکوٰۃ دوں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیات سناتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 5، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزکاة، اور انہیں یہی حکم دیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ ایک ہو جائیں، اللہ کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے،
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ زکوٰۃ بنیادی اسلام کا ایک رکن ہے، جس طرح 5 پلرز ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دین اسلام کی ایک بنیاد ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ زکوٰۃ میں نہیں دوں گا، تو بعد میں وہ کہے گا، اسے بہانہ مل جائے گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں زکوٰۃ نہیں لیا جاتا، یعنی وہ کل کے دن آگے جا کر یہ بڑا مشہور ہو جائے گا، ابو بکر ہے رسول اللہ کے ساتھی، انہوں نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، یعنی آگے جا کر ایسا ہو جائے گا کہ زکوٰۃ دے یا نہ دے، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اگر دینا ہے تو دے، نہ دینا ہے تو نہ دے۔ لیکن اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سخت قدم اٹھایا کہ جو زکوٰۃ کو نہیں مانتے تھے ان کو منوایا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ مرتد ہے، یعنی اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا زکوٰۃ اسلام کا حق ہے، اور یہ جو لوگ اسلام کا حق ماریں گے میں ان کے خلاف لڑوں گا، تم اگر ساتھ دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اکیلے جا کے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گیا، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا، اب ہمارے بھی سینے کھل گئے، اب ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، کا مطلب فرض۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات ثابت کر دی دلال کے ساتھ اس بحث میں، اور تمام صحابہ، حتیٰ کہ جو عمر رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے، وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئے، اگری ہو گئے کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا، جو زکوٰۃ کا منکر ہے، ہم لوگ اس سے جنگ کریں گے۔ حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے میرے ساتھیوں، جو لوگ آئے تھے، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، میں نے ان لوگوں کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے، یعنی بغاوت کی دشمنی دیکھی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے ہم پر آئیں گے، لشکر لے کر حملہ کریں گے۔ بات ہمیں سیرت میں آ کے ملتی ہے کہ وہ لوگ آئے جو زکوٰۃ کے منکر تھے، آتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرتے ہیں، لوگوں کو بہت بڑی شکست ملتی ہے، اور کئی لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں، اور کئی لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے شخص کو کافر کہتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، ایک شخص کا اسلام ایمان مکمل نہیں کہ وہ زکوٰۃ کا انکار کرے۔ یہ بات یاد رکھے کہ ایک شخص گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ شخص مسلمان نہیں۔ کرام کہتے ہیں وہ شخص دین اسلام سے باہر ہو گیا۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایسے مسلمان جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے اس کا انکار کرتے ہیں، ایسا شخص کافر ہے، ہمیں اس واقعے سے سمجھ میں آ گیا۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس جگہ بھی نماز کا ذکر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ کئی ایسے آیتیں ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانونوں کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم کیوں زکوٰۃ دیں، یہ مال ہمارا ہے۔ مجید کی کئی آیتیں اور احادیثیں کئی ساری موجود ہیں، اور تفصیل میں کئی ساری کتابیں موجود ہیں جس میں یہ اہم ضروری نقطہ لکھا گیا ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، جتنا نماز ہمیں پڑھنا ہے ویسے زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، یہ بڑا اہم اور ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے یا کس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ ہم بعد میں بھی کبھی بات کریں گے۔ لیکن جو ہمارا جو سوال تھا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا کافر ہے، جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے، شخص کافر ہے۔ کچھ کلاس پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس ایک سوال آیا تھا کہ ہمارے پاس سونا ہے، اتنا سونا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہمارے پاس مال نہیں کہ ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس کا جواب بھی آپ نے خود دیا تھا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جواب آپ کو یاد ہوگا۔ ہمیں یہ سوال یاد رکھنا ہے، اور یہ چیزوں کو اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون ہے، اللہ نے یہ قانون بنائے، ان قانونوں سے ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی۔ بچپن سے سنتے آتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، 5 پلرز آف اسلام ہے، لیکن جیسے ہی بڑے ہوتے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ایک بوجھ جیسی لگتی ہے۔ ہاتھ میں کیلکولیٹر لیتے ہیں، بار بار انگلیاں چلاتے رہتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، کتنی ہے، کیسے ہے۔ چیزوں کو یاد بھی رکھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کے 2.5%، یہ ہم چیزوں کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اس مسئلے پر کبھی آگے ہم بات کریں گے کہ دیکھیں گے کہ کیا
زکوٰۃ فرض ہے ہم پر یا نہیں ہے، کیا استطاعت ہے، یہ تمام چیزیں کبھی موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ ختم ہونے سے پہلے سب سے آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ سوال یہ یاد رکھیں، اور جو بھی اچھا اور صحیح جواب دے گا اس کے لیے ہمارے گروپ ایڈمن کی طرف سے ان کے لیے تحفہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کیوں فرض کی ہے؟ اگر سوال یہ لے لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں پر زکوٰۃ کیوں فرض کی ہے، تو یہ سوال ہے اور اس کا جواب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹس میں لکھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اگر سوال سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں دہرا دوں، زکوٰۃ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کیوں فرض کی ہے؟ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔